اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، حضرت مولانا بنی علی صاحب کا حکم تھا، میں حاضر ہوا ہوں، اور انہی کا حکم تھا کہ رسالت و نبوت کے مشن پہ بات کی جائے۔ میں نے تھوڑی سی گرہ لگا لی کہ رسالت اور نبوت کا مشن کس پہلو پہ بات کروں آپ ساتھیوں سے۔ ایک مخصوص پہلو پہ تو ہمہ وقت بات ہوتی ہے، اگر اس کو میں کھلا رکھوں تو وقت بھی کم ہے، پھر ان احباب کی طرف سے وقت کی پابندی بھی بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ قدیم اور جدید فتنوں کے تناظر میں مشن رسالت پہ بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے اس بیان میں گزارشات نہیں کہتا، دین کو گزارشات کی شکل میں پیش نہیں کیا جاتا۔ غلطی سے نکل جائے جی گزارشات تو ٹھیک ہے، میں گزارشات کیوں کہوں؟ میں نے آج بھی اپنے جمعے میں بیان میں ہائی کورٹ میں کہا، میں کہا کیوں گزارش کروں؟ دین تو اتھارٹی ہے، ہم گزارشات کریں آپ کے سامنے؟ بڑی عجیب بات ہے بھئی، میری ذات کا مسئلہ ہو میں گزارش کروں آپ سے؟ یہ تو دین تو اتھارٹی ہے، میں بیان کروں گا، گزارش نہیں کروں گا آپ سے۔ اس لیے قدیم اور جدید فتنوں کے تناظر میں رسالت کے مشن پہ بات کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ اس حوالے سے میں آپ کو فتنوں کی فہرست ایک آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ جن فتنوں پہ عموماً بات ہوتی ہے نام لیے بغیر یا نام کے ساتھ، اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی، اور وہ جدید فتنے جو مشن رسالت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، یا زمانے کی اسلوب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا سماج کی نفسیات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، انہیں آپ کے سامنے کھول کے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی۔ آپ حضرات کو بھی مجھ سمیت سب کو عمل کرنے، سمجھنے اور آگے سمجھانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری چائے جلدی پہنچا دیں تاکہ میں بیان کر سکوں۔ میں ہائی کورٹ کے اسٹیج پر بھی چائے پینے کا عادی ہو چکا ہوں، ایسے ہی بس 2 سال پہلے گلے کا مسئلہ بنا تو اب بس جمعے کے اسٹیج پر بھی چائے پڑی ہوتی ہے۔ بڑا غلط نشہ ہے، بڑے عجیب شراب ہے یہ۔ ہاں، تو حضرات محترم، یہ میری بہنوں کا بھی کوئی بندوبست ہے کہ نہیں یہاں؟ خواتین کا تو ویسے ہونا چاہیے، چاہے کسی گھر میں ہو نا۔ ان کے لیے الگ سے بندوبست جلسوں میں ہونا چاہیے، گھروں میں بھی کوئی مائک لگنے چاہیے۔ ان بیچاروں کے سامنے تو سارے انڈین چینل ہوتے ہیں، 100 چینل ہوتے ہیں، تو دین سننے کا موقع ان کے پاس کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت کی کمی کو بھی دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، علماء کرام، میرے عزیزان، میرے بزرگوں، کائنات کی ہر چیز اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، اور اپنے اسی مزاج کی وجہ سے اپنی جداگانہ شناخت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام بھی اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اپنی بنیادی خصوصیات رکھتا ہے۔ اپنے مزاج اور اپنی بنیادی خصوصیات کی وجہ سے اسلام دنیا کی تمام ادیان سے الگ تھلگ اور ممتاز نظر آتا ہے۔
کسی بھی چیز کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے اس کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس چیز کے متعلق تمام تفصیلات سے بخوبی آپ کو آگاہی ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اسلام کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے اسلام کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ جو ایک اسپیسیفک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، بنیادی مزاج ہوتا ہے جس پر پورا دین گھومتا ہے، تو اسلام کی تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے اسلام کے اس مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ دین کی باقی تمام تر تفصیلات جو اسی مزاج کے ارد گرد آلے دوالے گھومتی ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب بھائی سوال یہ ہے، پھر دین کا مزاج کیا ہے؟ وہ شناختی علامت کیا ہے؟ قرآن کریم دین کے مزاج کو یوں بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسان کی تخلیق عبدیت پر قائم رہنے کے لیے ہوئی ہے، کہ وہ عبدیت پہ قائم رہے۔ یہی عبدیت اسلام کا شناختی مزاج ہے، یہی عبدیت کار نبوت ہے، یہی عبدیت رسالت اور ختم نبوت کا اول و آخر مشن ہے۔ یہ عبدیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خالص عبادت، اطاعت، صرف اسی سے محبت، صرف اسی سے خوف و خشیت، صرف اسی سے تعلق، صرف اسی سے وفا، صرف اسی کی تعظیم، تکریم، تحریم، صرف اسی کی خوشنودی، صرف اسی کی رضا جوئی، بس ابتغاء مرضات اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اسی کے حکم اور اجازت سے قول، فعل، عمل، حرکت، سکون، خیال، خواہش، تمنا، ارادہ، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا، جانا، صرف اسی کے حکم سے۔ تو بھائی باقی سب کہاں گئے؟ اللہ کے علاوہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ ما سوی اللہ سے تعلق جس میں امام الانبیاء بھی داخل ہیں، ما سوی اللہ سے تعلق، تعظیم، دوستی، دشمنی، وفا شعاری، اطاعت گزاری، صرف وہاں تک اجازت ہے اس کی جہاں تک، بس اس سے آگے نہیں۔ یہ ہے عبدیت کی حقیقت، یہ ہے عبدیت کی حقیقت۔ اب اس عبدیت کے لفظ کو اپنے سماج میں اتنا عام کریں کہ یہ انسانیت سے اوپر چلا جائے۔ اس پہ بات آگے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے عبدیت کی حقیقت، یہ ہے اسلام کا بلکہ تمام ادیان سماویہ کا اصل الاصول۔ یہ ہے انبیاء، کتب، رسول کے نزول کا مقصد اول و آخر، لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی عبد میں، عبدیت میں، پھر اسی عبدیت میں اقامت دین کے عنوان سے ہر ایک کو، ہر فرد کو، ہر معاشرے کو، ہر سماج کو، ہر ریاست کو، ہر سیاست کو، ہر وجاہت کو، ہر قیادت کو، ہر منصب کو، ہر ذمہ داری کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عبدیت، یہ ہے عبدیت کی حقیقت۔ چونکہ اسلام
عبدیت کی بات کرتا ہے، لہذا عبدیت سے متصادم ہر نظریے، ہر عمل، ہر نظر، ہر قدم کی روک تھام کرتا ہے۔ بالخصوص کفر، شرک، الحاد، بدعات کی مخالفت کرتے ہوئے توحید کا علم بلند کرتا ہے، اور پھر اسی طرز عمل کو انبیاء کی میراث بتاتا ہے۔ توحید و سنت پر زور، کفر و شرک کا توڑ، اسلام کا سب سے زیادہ نمایاں عمل، عقیدہ اور نظریہ یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جس پر وہ کسی قسم کی مفاہمت اور سمجھوتے پر تیار نہیں ہوتا، اور اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنے کی بات کرتا ہے، اور زندگی کے تمام مسائل کو اس ایک مسئلے کے پیچھے رکھتا ہے، توحید و سنت کے مسئلے کو آگے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی معاشرہ، خواہ وہ بہترین اخلاق اور کردار کا مالک کیوں نہ ہو، اگر اس کی پشت پر عقیدہ عبدیت کی، عقیدہ توحید کی طاقت نہیں ہے، تو اسلام کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ وہ حد فاصل ہے جو اسلام اور تمام ادیان کے درمیان کھینچ دی گئی ہے من جانب اللہ تعالی۔ اسلام کے اس مزاج کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام تو عوام، بہت سے اہل علم و دانش بھی، بہت سی دینی تحریکیں بھی، ہر اس فرد کی، جماعت کی، ریاست کی، سیاستوں کی عقیدے کی کے بگاڑ کو، نظریات کے انحراف کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جو کسی طاقت کو چیلنج کر بیٹھتا ہے، جو انقلاب کا نعرہ لگا دیتا ہے۔ ایران، حماس اور غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر تو ہائی کورٹ جیسے حساس منصب پر میں نے اس پر 1 درجن سے اوپر جمعہ پڑھا ہے۔ یہ وہ ہماری کمزوری ہے جس سے ماضی میں باطل پرستوں نے فائدہ اٹھایا، آج بھی باطل پرست اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے کہ مسلمان عقیدے کی کمزوری کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اس موقع پر عقیدے کی بات کی جائے، عقیدے کا سوال اٹھایا جائے تو فرقہ پرستی، تنگ نظری، اللہ اکبر، اس کے تانے ملتے ہیں، کہتے ہیں اس کی عالمی نگاہ نہیں، اسلام کو ایک براڈ وے میں نہیں دیکھتے، ہمیں تسلیم ہے، ہم عالمی نگاہ نہیں رکھتے، ہم قرآن کی نگاہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم سب سے پہلے عقیدے کا سوال اٹھاتے ہیں، اور عقیدے کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، عبدیت اسلام کا بنیادی اثاثہ ہے، اسلام کا بنیادی مزاج ہے۔ اسی عبدیت کو مسخ کرنے کے لیے شیطان نے چالیں چلیں، ہیلے حربے داؤ استعمال کیے، ایمان کو لوگوں کی نظروں میں بدنما بنا دیا، اور شیطنت کو لوگوں کی نظروں میں خوشنما اور خوشگوار بنا دیا۔ اسی عبدیت کو وجود دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، اس کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو کاٹنے کے لیے انبیاء، رسول اور کتب کا نزول ہوا ہے۔ انہی فتنوں کی کاٹ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ پہلی آیت رسول کا کام بتاتی ہے
اور یہ آیت کام کا منہج بتاتی ہے کہ کام کرنا کس طرح ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو مرغوب اور محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کو رچا بسا دیا، مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو، کفر کو، فسق و عصیان کو ناگوار اور مکروہ بنا دیا. تو حضرات محترم ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ایمان کو محبوب بنا دیا، کفر کو مکروہ بنا دیا. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس آمنو، لوگوں ایمان لاؤ، سارے کے سارے مومن ہو گئے اور پھر ایمان کی محبت بھی پیدا ہو گئی، کفر کی نفرت بھی پیدا ہو گئی. ایسا نہیں ہوا بھائی، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اب وقت نہیں، ورنہ میں دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھتا. والذی بعث فی الامیین ویزکیہم، پھر یہ حبب الیکم الایمان، بات تب بنتی ہے. ایسا نہیں ہوا بلا وجہ اللہ نے محبت ڈال دی. ایسا بھی نہیں ہوا اللہ کے نبی نے کہا ایمان لاؤ، سارے ایمان لے آئے، جو ایمان لائے ان کے دل میں کفر کی نفرت پیدا ہو گئی، ایمان سے محبت پیدا ہو گئی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سے، تزکیے سے، تعلیم کتاب و سنت سے ان تمام عقائد کو، فرسودہ خیالات کو، نظریات کو مانج کے، پاک کر کے، صاف کر کے پھینک دیا جن عقائد نے، نظریات نے ایمان کو بدنما بنا دیا تھا اور کفر کو خوشنما بنا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے سماج کی نفسیات میں اتر کر یہ کام کیا. دور جاہلیت میں یہی کام ہوا تھا. دور جاہلیت میں شیطان نے، شیاطین الانس والجن نے ایمان کو بدنما بنا دیا تھا لوگوں کی نظروں میں، اور کفر کو خوشنما بنا دیا تھا لوگوں کی نظروں میں. آج بھی یہی دو کام ہو رہے ہیں. ایمان کو بدنما بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کفر فسق عصیان کو خوشنما، خوشگوار اور فیشن اور زمانے کی چلن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے ان عقائد، ان رسومات، ان اعمال، ان نظریات، ان عقائد کی سرجری کی، آپریشن کیا جن عقائد نے بیک وقت ایمان کو بدنما بنا دیا تھا اور کفر کو خوشنما بنا دیا تھا لوگوں کی نظر میں. یہ کوئی آسان کام تھا؟ ان تمام عقائد کو بے نقاب کر دیا تھا، ایمان پر سے گرد صاف کر دی تھی. تو ایمان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. متلاشیان حق کو ایمان سے محبت ہو گئی، اور کفر کے اوپر جو خوشنما پردے لٹکے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے وہ پردے اتار دیے، اور کفر کی اصل حقیقت سامنے آ گئی، اور صحابہ کو کفر سے نفرت ہو گئی. یہ ایویں ہی نہیں ہوا. اگر اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ کے ذریعے ان تمام نظریات، اعمال، فرسودہ خیالات کا آپریشن کیا جنہوں نے ایمان کو بدنما بنا کے پیش کیا تھا اور کفر فسق عصیان کو زمانے کا چلن اور فیشن بنا کے پیش کر دیا تھا. یہ آیت وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ سب سے پہلے اولاً اللہ کی رحمت بتاتی ہے، ثانیاً نبی کی محنت کا منہج بتاتی ہے، طریقہ کار بتاتی ہے، ثالثاً صحابہ کی فضیلت بتاتی ہے. ہم صرف اس آیت سے صحابہ کی فضیلت ثابت کرتے ہیں. تیسرے درجے والا کام، لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان تمام اعمال، عقائد، فرسودہ خیالات، نظریات کی حقیقت کھول دی جس نے کفر کو زمانے کا چلن بنا دیا تھا. آج بھی کیا کفر زمانے کا چلن نہیں ہے؟ فیشن ہے. ننگا پن کتنا فیشن ہے، بے حیائی فیشن نہیں ہے. مرد ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. ٹھیک، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا ہم نے بنا دیا، معذرت کے ساتھ.
ٹھیک ہے، یہ زیادہ مسئلہ ہمارے صوفیوں نے بنایا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ہم نے بنا دیا، لیکن بات ایک کر رہا ہوں کہ مرد ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتے ہوئے شرماتا ہے، عورت یہاں تک شلوار اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس زمانے کی چلن نے کفر کو، فسق کو، عصیان کو خوشنما بنا دیا۔ اب حضرات محترم، سوال یہ ہے، وہ اعمال، وہ عقائد، وہ فرسودہ خیالات، وہ نظریات، وہ دانشوریاں کون سی ہیں، کون سی، ان کی فہرست کیا ہے جس نے ایمان کو بدنما بنا دیا تھا لوگوں کی نظر میں، اور کفر، فسق، عصیان کو خوشنما بنا دیا تھا۔ ایک فہرست وہ ہے جو آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، اس کی زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، صرف فہرست بتاؤں گا، اگلی فہرست پہ شاید تھوڑی سی میں تفصیل کروں۔ پہلا، اس فہرست میں جو قدیم فتنے جنہوں نے ایمان کو مکروہ بنا دیا تھا، وجدنا علیہا آباءنا، آباء و اجداد کی اندھی پیروی۔ اس آباء و اجداد کی اندھی پیروی نے ایمان کو مکروہ بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے ماں پیو غلط سن، وہ کوئی غلط بات کرتے تھے، اندھے ہو گئے تھے، اس لیے ایمان ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کفر ان کو بھلا لگتا تھا۔ اور دوسری بات، واللہ امرنا بیا، اپنے کفر و شرک میں اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ بھائی اس کفر و شرک کا حکم تو اللہ نے دیا، اور جس چیز کا اللہ حکم دے وہ کفر و شرک ہو سکتا ہے؟ واللہ امرنا بیا۔ اور تیسری بات، اپنے مشرکانہ اعمال کی باقاعدہ تعویل کیا کرتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کی بندگی بجا لاتے ہیں مقصود یہ نہیں ہے، اس سے بھی دراصل ہم خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا۔ اپنے مشرکانہ اعمال کی تعویل کرتے تھے۔ یہ تعویل بالکل ایسا ہی ہے جیسے سجدہ تعظیمی کی تعویل ہے، کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی۔ تعظیمی شرک نہیں ہوتا کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ علماء کے پتہ نہیں کیا خیال ہے، میں اپنی دانش میں تو سجدہ تعظیمی کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے اس میں بندوں کو شریک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ چلیں جی، مان لیے پہلی امتوں میں تعظیم کا یہ طریقہ بھی تھا، حالانکہ واضح دلیل نہیں ہے کہ یوں سجدہ ہوا تھا، اس میں مختلف آراء ہیں کہ سجدے کی شکل کیا تھی، اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ سجدے کا وہ طریقہ بھی اب اللہ تعالیٰ نے رہنے نہیں دیا۔ کس کے ساتھ خاص کر لیا؟ اپنے ساتھ۔ تو جو تعظیم کا طریقہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا، اب وہ آپ تعظیم کی نیت سے کرو یا عبادت کی نیت سے کرو، وہ شرک ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جو تعظیم کا طریقہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر دیا، اس میں آپ نے انسان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس میں آپ نے انسان کو کس کے ساتھ شریک کر دیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، کیونکہ اس امت میں اللہ نے جو تعظیم کا طریقہ سجدہ وہ صرف اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ آپ نے بندے کو بھی سجدہ تعظیمی کر کے بندے کو اس چیز میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیت بتائی تھی۔ یہی تو شرک ہے بھائی، شرک اور سین کیا ہوتا ہے؟ خیر ایک الگ موضوع تھا، ویسے ہی بات آ گئی تو میں نے کر دی، آگے چلتے ہیں۔ اور ایمان کو بدنما اور کفر کو خوشنما بنانے کی ایک بہت بڑی اور وجہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہگار اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، ہم اتنے گناہگار ہیں، اللہ سے براہ راست گفتگو کیسے کریں؟ یہ بڑے نیک پاک باز لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، توحید کا مرکز ہے، اشارے ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگلی بات، اللہ کی جو تعظیم تھی وہ بندوں کو دے دینا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ، صرف اسی کی تعظیم، اللہ کی عظمت دوسروں کو دے دینا۔ اور اگلی وجہ،
عزت و ذلت کا معیار دین میں بھی دنیا کو بنا لینا۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اپنی معیشت بھی ٹھیک رکھو، تاکہ کم سے کم آپ کی دنیا سے بھی متاثر ہو کے لوگ تھوڑے سے قریب آ جائیں۔ یہ جاہلیت کا فیشن ہوتا ہے، اس میں دین میں بھی دنیا کو دیکھا جاتا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، نبی بننا ہی تھا تو طائف اور مکہ کی دو بڑی وادیوں میں سے کوئی بہت بڑا سردار سرمایہ کوئی قارون نبی کیوں نہیں بنا؟ عقل پرستی، ریشنلسٹ ہونا، صرف عقل کے پیچھے چلنا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں میں جان کون ڈال سکتا ہے؟ ان کی اس عقل پرستی نے ان کے لیے ایمان کو بدنما بنا دیا تھا، کفر کو، انکار کو خوشنما بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ایسا کر کے ہم بہت بڑے عقل مند دانشور سمجھے جاتے ہیں، ہم تو ریشنلسٹ ہیں، اور شیطان سب سے بڑا ریشنلسٹ تھا۔ تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا آگ مٹی سے افضل ہے۔ حالانکہ آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ کوئی عقلی مسئلہ نہیں، یہ تو شیطان کا نفسیاتی مسئلہ تھا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہوس پرستی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ چونکہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ڈائریکٹ ہوس پرستی، بغیر کسی آئین میں 27ویں 28ویں 17ویں 18ویں ترمیم کیے بغیر ہوس پرستی۔ آج کی دنیا بڑی مہذب دنیا ہے، جب یہ ہوس پرستی کرتی ہے تو پہلے ہوس کو قانون بناتی ہے، پھر اس قانون کی روشنی میں ہوس پرستی کرتی ہے۔ تو پرانی دنیا اور آج کی دنیا میں بس یہی فرق ہے کہ آج کی دنیا ناجائز کو جائز بنا کے وہ ناجائز کام کرتی ہے۔ پہلا سادہ دور تھا، وہ ناجائز کو ناجائز سمجھ کے ہی کرتے تھے۔ آج کی مہذب دنیا ناجائز کو لیگلائز کر کے پھر وہ کام کرتی ہے۔ ٹھیک، اور آخری وجہ اس کی ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ باہم وحدت کی وجہ قبائلی عصبیت، نخوت، ان اللہ اذهب عنکم نخوت الجاہلیہ، لوگو اللہ نے تمہارے اندر سے جاہلیت کی نخوت، تکبر، تعصب اور اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا ختم کر دیا۔ اب اس پوری فہرست میں دیکھ لیں کہ کون کون سی بیماریاں ہم میں ہیں اور ہم میں نہیں۔ اس پہ وقت نہیں بات کرنے کا، کیونکہ میں نے آگے نکلنا، کچھ اور بات کرنی ہے آپ سے۔ یہ ساری بیماریوں کو دیکھ لیں کہ جن بیماریوں نے ایمان کو بدنما اور کفر کو خوشنما بنا دیا تھا، وہ بیماری کون کون سی ہمارے اندر ہے؟ آپ کسی کے قائد پر تھوڑی سی تنقید کر کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا ماں بہن ایک کر دیتا ہے، وہی بات دوسرے کے قائد میں نظر آئے تو وہی بندہ جس نے کیا کہتے ہیں آپ کی مخالفت کی تھی، اس کو اپنے قائد میں وہی چیز نظر آئے گا تو وہ فوراً وہی حمایت شروع کر دے گا، اس کے دلائل دینے شروع کر دے گا۔ کیوں؟ وہ اس کا قائد ہے۔ یعنی اپنے قائد کی ہر عمل کی توجیہ، تعویل، ملا باشد کے چپ نہ شود، اور جب دوسروں کے قائد کی باری آ جائے تو پھر تیر و تفنگ، تلوار نیزہ، بڑے اصول پرست اور اصول پسند، یہ وجدنا علیہ آباءنا نہیں ہے، یہ واللہ امرنا بہا نہیں ہے۔ آپ کے قائد میں وحی اترتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تو وہ چند بیماریاں تھیں جو قدیم بیماریاں تھیں، ان میں سے کچھ بیماریاں جدید دور میں بھی ہیں۔ اب میں جدید بیماریوں کی تھوڑی سی فہرست گنا کے اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کے جدید دور میں وہ بیماری، وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس نے ایمان کو بدنما بنا دیا اور کفر کو خوشنما بنا دیا لوگوں کی نظر میں، وہ سب سے بڑی بیماری انسانیت ہے۔ کیا ہے؟ کترائے نا، تشریح کر دوں گا اس کی۔ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کیوں ڈرتے ہو یار؟ انسانیت ہے۔ اگر ڈر لگ رہا ہے تو
تو پوری نئی نسل گوگل والی بیٹھی ہوئی ہے. مفتی گوگل سے مسئلہ پوچھ لو, گوگل پہ جا کے ہیومینٹی لکھو, ہیومینٹی کس کو کہتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی انسانیت کس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ انسانیت والے عبدالستار ایدی کا کلمہ لکھتے ہیں, کلمہ خبیثہ, نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی, کوئی مذہب انسانیت سے بالا تر نہیں ہے. اب بتائیں یہ اسلام کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس پر یقین کرنے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا نکاح ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ افسوس وقت نہیں, ورنہ میں اصول تکفیر بھی بیان کر دیتا یہاں. آج اس معاشرے کے خبیث لوگ, خناس لوگ, اتنی بڑی داڑھی والے عبدالستار ایدی کی تصویر لگا کر نیچے شیطانی کلمہ لکھتے ہیں, نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی. کیونکہ جب تک کسی ایسے بندے کا سہارا نہ لیا جائے جس پر تنقید نہیں ہوتی, اس وقت تک کوئی کلمہ رچتا نہیں ہے, انجیکٹ نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر. سوسائٹی میں نیوی انسانیت کو جو حیوانیت ہے اور اسلام سے متصادم ہے, اس کو رچانے کے لیے عبدالستار ایدی جیسے لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی, کوئی مذہب انسانیت سے بالا تر نہیں ہے. اس میں تمام مذاہب کی نفی ہو گئی. ایک اس میں خصوصیت سے کس کی نفی ہو گئی؟ اسلام کی نفی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یاد رکھیں, انسانیت کے عنوان سے تمام مذاہب والے متحد ہو کے اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں یہ پانی نہیں, یہ گٹس نہیں, یہ جان نہیں کہ وہ اسلام کے مد مقابل آ کے بات کر سکے. اس لیے آج جتنے بھی آسمانی دین ہیں یا غیر آسمانی دین ہیں, سب انسانیت کی چھتری تلے متحد ہو کر انسانیت کے عنوان سے اسلامیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور آپ نے اس کو چھوٹا سمجھا ہوا ہے. یاد رکھیں, انسانیت ایک مکمل دین کی شکل میں سامنے آ چکی ہے, اور اس انسانیت میں کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں, کافر اور مسلمان میں کوئی فرق بالکل سرے سے نہیں. وہ کہتے ہیں نا, انسانیت کی چھتری طرح کافر, مومن, مسلمان, زندیق, مرتد سب برابر ہیں. آپ نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے. آپ کو اگر کلک نہیں کرنا آتا تو اپنے بیٹے سے ذرا گوگل پہ کلک کر کے دیکھ لیں ہیومینٹی ایک پورا دین ہے کہ نہیں. آج جب اسی پہ تنقید کی جائے تو اسلام کے علمبرداروں کو فرقہ پرست, قدامت پرست, تنگ نظر, پتہ نہیں کیا کیا طعنے دیے جاتے ہیں. اور یہ انسانیت کا جادو جمہوریت کی طرح اتنے زوردار طریقے سے چل چکا ہے کہ آج کل سرکاری مولوی بھی, ویسے سرکاری مولوی میں بھی ہوں, لیکن اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ سرکاری مولوی یہ کہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, بات قرآن و سنت کی کرتا ہوں, سرکار کی نہیں کرتا. ہاں سرکار کی ضرور کرتا ہوں, اللہ سرکار کی کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صحیح بات کی. آج بہت سے سرکاری مولوی اسی چلتے ہوئے جملے انسانیت کا سہارا لے کر علماء پر تنقید کرتے ہیں, خصوصاً ان علماء پر جو نظریات کا کام کرتے ہیں اس نظریاتی بحران کے دور میں. کہتے ہیں یہ کیا انسانیت کی چھتری طرح سب کو آ جانا چاہیے, خواہ مخواہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی ایسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ انسانیت کی چھتری کی آڑ لے کر زندیقیت کو, ارتداد کو اور اسلام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہے. حضرت شرم آنی چاہیے اس حضرت کو. بے شک بے شک. اللہ ہدایت دے اس حضرت کو, ورنہ اللہ کی پھٹکار پڑے اس حضرت پر جو انسانیت کی آڑ لے کر کفر, اسلام اور ارتداد کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا. ہمیں اس نے جاہل سمجھا ہوا جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تم نے آج یونیورسٹی بنائی ہے, ہم برس ہاں برس سے یونیورسٹیوں سے متعلق ہیں. لا الہ الا اللہ. انسانیت, اس کے اندر عبدیت نہ ہونا, قرآن اس کو حیوانیت کہتا ہے.
قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ وہ لوگ جو شکل سے انسان دکھتے ہیں لیکن اپنے دل سے سوچ کا کام نہیں لیتے، اپنے کانوں سے حق کو سنتے نہیں، اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گرے پڑے لوگ۔ وہ انسانیت جس میں عبدیت نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں حیوانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کو عبدیت کا حکم ہے۔ انسانیت کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اگر انسانیت کا کلمہ جائز ہوتا میری انسانیت کا تو انسانیت کو عبدیت کا حکم نہ ملتا۔ انسانیت کنٹرول میں اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر عبدیت ہو، ورنہ یہ شیطان کو بھی شکست دے دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ خالی نیری انسانیت کا نعرہ لگاتے، انسانیت انسانیت، یہ انسانیت کا نعرہ اللہ ذوالجلال کی قسم کفر کے ٹیکسان میں تیار کردہ سکہ رائج الوقت ہو چکا ہے۔ حالانکہ مسلم معاشرے کے اندر سکہ رائج الوقت عبدیت کی اصطلاح کو ہونا چاہیے تھا۔ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ ایاک نعبد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ عبدیت کو فروغ ملنا چاہیے تھا، یہاں انسانیت کی رٹ لگ رہی ہے۔ یہی وہ انسانیت ہے جس کی آڑ لے کر وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ایمان ناگوار لگتا ہے اور کفر فسق عصیان اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ انسانیت پہ اتنی ہی بات کافی، میں آگے چلتا ہوں، وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جمہوریت وہ بیماری ہے جس نے ایمان کو بدنما اور خوش اور کفر کو خوشنما بنا کے پیش کر دیا۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے۔ اللہ اس میں ہے ہی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کو نکال دیا گیا ان لوگوں نے۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ان کا عقیدہ ہے جناب۔ آپ جتنی مرضی اسلامی جمہوریت بنائیں، اصل جمہوریت تو ان کی ہے جنہوں نے اس کی تخلیق کی ہے، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ تعریف ان سے پوچھیں، اصطلاح ان کی ہے، ڈیموکریسی اصطلاح ان کی ہے۔ اللہ کو نکال دیا گیا، نعوذ باللہ۔ ایک، مرکزی حیثیت انسان کو دے دی گئی۔ دو، اللہ قانون ساز ہے، اب اللہ قانون ساز نہیں، انسان کے لیے قانون انسان ہی بنائے گا۔ یہ ریشنلزم ہے جی۔ انسان کے لیے قانون صرف انسان بنائے گا، قانون ساز انسان۔ اور اللہ کا قانون، اللہ کی حاکمیت اکثریت کی محتاج ہو گئی، اکثریت کی محتاج ہو گئی۔ پھر اللہ کا قانون اکثریت کے بل بوتے پر تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح بھی غیر اسلامی ہے۔ اگر اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح لے لیں تو ہم تو ہیں ہی اقلیت بھائی۔ 4 گنا کفر ہے، 1 گنا ہم ہے۔ اسلام میں تو مسلم ہے، کافر ہے، منافق ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، ذمہ ہے، حربی ہے۔ اقلیت اور اکثریت کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیے، جمہوریت ایک مکمل طرز زندگی ہے، جس طرح انسانیت ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جمہوریت ایک مکمل دین ہے، جس طرح انسانیت ایک مکمل دین ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق میں آپ کو بتا کے آگے چلتا ہوں۔ انسانیت کی جو حاکمانہ شکل ہے وہ جمہوریت ہے، انسانیت کی جو حاکمانہ شکل ہے وہ جمہوریت ہے۔ اور آج ہمارے علماء بھی جمہوریت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جمہوریت کے زور پر اسلام لانے کی فکر میں غلطہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، دنیا کی تاریخ میں جمہوریت کے زور پر کبھی اسلام نہیں آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اپنی دینی سیاسی جماعتوں کی ناقدری کریں، نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ میں اس کا سب سے بڑا علم بردار ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ان دینی سیاسی جماعتوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ صرف احون البلیتین پر عمل ہے، اصول مزاحمت پر عمل ہے۔ بس 2 مصیبتیں آ گئیں، ہم نے ہلکی مصیبت کو اپنا لیا، اختیار کر لیا، اس سے زیادہ نہیں۔
اب اس سے زیادہ میں جمہوریت پہ بات بھی نہیں کر سکتا، آگے چلتا ہوں۔ تیسری بیماری فریڈم آف اوپینین، اظہار آزادی رائے، جو جس کے منہ میں آیا وہ کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی ضابطے کی روشنی میں توہین رسالت ہوتی ہے۔ یہی ضابطہ میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسی ضابطے کے زور پر نوجوان نسل بچپن میں ہونے والی اپنی واردات کو میڈیا پہ آ کے بیان کرتی ہے۔ لوط علیہ السلام کے قوم سے منسوب ہونے کے باوجود قوم کی ہمدردیاں سمیٹتی ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ اور اسی ضابطے کے زور پر رات چلتے ننگے سوالات ہوتے ہیں اور ننگے جوابات آتے ہیں۔ اور نام کتنا بہترین ہے، اظہار آزادی رائے، جس نے کفر کو چلن بنا دیا اور ایمان کو اب کوئی قدر آ رہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ نبی نے کوئی چھوٹی محنت نہیں کی، مانج کے گندگی اٹھا کے پھینک دی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ فریڈم آف اوپینین، اظہار آزادی رائے، یہ بھی جمہوریت کا تحفہ ہے۔ اگلی بیماری مساوات مرد و زن، عورت مرد برابر ہیں۔ آج تو برقع پوش عورتیں دین بیان کرتے ہوئے بھی کہتی ہیں عورت مرد برابر ہیں۔ ایک برقع پوش خاتون جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں، لاہور میں ہوتی ہیں، ان کا ایک بیان چلا کلپ تو میں نے سنا تھوڑا سا، کہتی ہیں عورت مرد بالکل برابر ہے، آپ دیکھتے نہیں جوتا جوتے کے ساتھ بالکل برابر ہوتا ہے، عورت مرد برابر ہے۔ تو میں نے کہا یار اس کو جا کے پیغام دے دو، جوتوں میں بھی ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتا، برابر ایک دایاں ہوتا ہے اور ایک بایاں ہوتا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں تم بائیں جوتا ہوگے، دایاں نہیں ہوگے۔ مساوات مرد و زن، اور عملاً عورت برتر ہے، اور کہیں کمتر ہے کہیں برتر ہے، کہیں اس کا استحصال ہو رہا ہے کہیں وہ استحصال کرتی ہے، کہیں وہ ظالم ہے کہیں وہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ تخلیق کے ضابطے کے خلاف نعرہ لگا دیا گیا مساوات مرد و زن۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کی بھی خلاف ورزی۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، اس کی بھی خلاف ورزی۔ اب شوہر بیچارہ، اس کے ہاتھ میں صرف مسئلہ کشمیر اور چاکلیٹ ہے، سمجھتی ہیں آپ؟ ایک دفعہ شاید میں نے یہاں بھی بیان کیا تھا، بچے نے کہا ہمارے گھر میں سارے بڑے بڑے کام ابو کے ہاتھ میں، ان کی چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام ماما کے ہاتھ میں ہیں، وہاں بات ماما کی مانی جاتی ہے۔ کہا بیٹا ماما کے ہاتھ میں کیا چیزیں ہیں؟ کہا بابا کو پاکٹ منی دینا، گھر کے خرچے چلانا، گھر میں مہمان کون آئے گا کون جائے گا، ہم نے کس رشتہ دار سے تعلق رکھنا کس سے نہیں رکھنا، کہاں شادی کرنی کہاں شادی نہیں کرنی، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ چھوٹے چھوٹے سارے کام ماما کے ہاتھ میں ہیں۔ کہا بابا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، اس میں بابا کی چلتی، بابا جو کہ اس کی ہم مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس شوہر کے ہاتھ میں مسئلہ کشمیر ہے یا چاکلیٹ ہے۔ یہ چاکلیٹ پر بھی ایک لطیفہ ہے، ایک خاتون نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو میری بات مانے گا، میرے اشارے پر اٹھے گا بیٹھے گا لیٹے گا سوئے گا کھائے گا پیے گا، مجھے تنگ نہیں کرے گا، تو میں اسے چاکلیٹ دوں گی۔ تو بڑا بیٹا بول اٹھا نہیں ماما ایسے تو ساری چاکلیٹ بابا لے جائیں گے۔ تو آج شوہر کے ہاتھ میں صرف مسئلہ کشمیر اور چاکلیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں تنخواہ لے کر بابا کے ہاتھ، ماں اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اس کو ہی پتا ہوتا ہے۔ کہا آپ کے لیے ناشتہ کون تیار کرتا ہے؟ کہتا کوک رکھا ہوا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، وحدت ادیان کا فتنہ۔ دنیا میں سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ دنیا کے تمام 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ایک کر دیا جائے، کیونکہ ان کا جد امجد ایک ابراہیم علیہ السلام، اس لیے مکے میں تینوں کو داخلے کی اجازت دی جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے، اسلام کی شناخت ہی ختم، کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، باقی بات سمجھنا ہے، قصور بولا عبد الکریم صاحب کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مشترکات کا فتنہ، کہ مسالک کے درمیان صرف مشترکات پہ بات کی جائے، اس صورت میں صرف رافضیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، حسین سب کے مشترکات میں آ گیا، عمر سب کے نہیں، ابو بکر سب کے نہیں، عمر سب کے نہیں، علی سب کے، حسنین سب کے۔
اس مشترکات پہ عمل کرنے سے رافضیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے دین کو سمجھیں۔ میٹھے میٹھے نعرے ایمان کو بدنما بنا رہے ہیں اور کفر اور عصیان کو خوشنما بنا رہے ہیں۔ لا الہ، اسی طرح رواداری، کتنا خوبصورت لفظ ہے رواداری، کتنا میٹھا اور خوشگوار لفظ ہے اگر واقعی اس کو اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے، لیکن نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے سرچشمے محفوظ ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، سیرت صحابہ کی شکل میں، اجماع، قیاس، اجتہاد کے تمام طریقوں کی شکل میں اسلام کے سرچشمے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حدود بھی محفوظ ہیں۔ کون اسلام سے نکل کے کافر ہوتا ہے، کون داخل ہو کے مسلمان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے سرچشمے محفوظ نہیں، ان کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی حدود مشتبہ ہو چکی ہیں۔ لہٰذا عیسائی کچھ بھی کرے وہ عیسائی ہے، عیسائیت سے نہیں نکلتا، ہندو کچھ بھی کرے وہ ہندو ہے، ہندو مت سے نہیں نکلتا۔ یہی رواداری کے نام سے وہ ہمارے اندر بھی گھسنا چاہتے ہیں، ہماری حدود کو بھی مشتبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی 25 دسمبر کی تاریخ آئے گی، آپ بعض 2 گز کی کراکلی پہنے ہوئے ملاؤں کو دیکھیں گے، جبے کبے تے دبے پہن کے چرچوں میں جا کر وہ کیک کاٹیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی شکل میں عیسیٰ کو پیدا کیا، کیک کاٹیں گے جا کے۔ یہی رواداری اسلام کے اصول عدم مشابہت پر بھی وار کرتی ہے۔ اسلام تو عبادات کی اوقات اور علامات پہ بھی مشابہت کو برداشت نہیں کرتا۔ اذان کو دیکھ لیں، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، مختلف طریقے آئے، ہر طریقے کو اللہ کے نبی نے کم و بیش یہ کہہ کر رد کیا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ پھر اذان آئی، ٹھیک، چہرے تک میں مشابہت برداشت نہیں۔ ایرانی وفد آیا، داڑھی مونڈے تھے، کہا کم بختو یہ کیا کیا؟ کہا ہمارے آقا نے کہا، کہا میرے آقا نے تو مجھے یہ فرمان جاری کیا ہے، مونچھیں کٹاؤں اور داڑھی بڑھاؤں۔ وہ اسلام جو چہرے تک میں مشابہت برداشت نہ کرے، وہ عقائد اور نظریات میں مشابہت کو برداشت کرے گا؟ وہ بھی رواداری کے نام سے۔ ہم خشک ہوئے ہیں لیکن ہمارے سرچشمے خشک نہیں ہوئے، ہمیں بس ان سرچشموں سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 8-10 فہرستیں تھیں، خوشگوار عنوانات، بیانیے، جن کے زور پر ایمان کو بدنما اور کفر کو خوشنما بنایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، آخری 2 منٹ میرے رہتے ہیں، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے، ہر جاہلیت میں، جاہلیت کے ہر دور میں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا، ہر جاہلیت میں، جاہلیت کے ہر دور میں اقدار تلپٹ ہو جاتی ہیں، سیاہ سفید اور سفید سیاہ دکھنے لگتا ہے۔ کل جاہلیت اولا میں بھی یہی ہوا تھا، آج جاہلیت اخرى میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کل موجود فتنوں کے تناظر میں کام ہوا تھا، آج بھی موجود فتنوں کے تناظر میں کام ہوگا تو کام ہوگا، ورنہ ناکام ہوں گے میں اور آپ۔ کل موجود فتنوں پر کام کرنے والوں کی گرفت تھی، فتنوں کے اوپر اخلاص تھا، جذبہ تھا، قوم کی نفسیات کا، اسلوب کا، مزاج کا پتہ تھا۔ آج بھی موجود فتنوں پر کام کرنے والوں کے لیے فتنوں پر گرفت کا ہونا، قوم کی نفسیات کا ادراک ہونا، قوم کے مزاج کا پتہ ہونا، قوم کے اسلوب کا پتہ ہونا ضروری ہے، وگرنہ دعوت بے اثر ہوگی، داعی بے اثر ہوگا۔ فتنے پرانے ہوں کہ نئے ہوں، نئے سے نئے فتنے بھی ہوتے ہیں، اور پرانے فتنے بیس بدل کر، بہرو بدل کر، لباس بدل کر بھی آتے ہیں، لیکن نئے اور پرانے تمام فتنوں کی جڑ اللہ سے بغاوت ہے، تمام فتنوں میں قدر مشترک عبدیت سے بغاوت ہے۔ ان تمام فتنوں کے خلاف نبوی منہج پہ کام کرنا ہوگا۔ کس منہج پہ؟ نبوی منہج پہ کام کرنا ہوگا۔ اور میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، ہر وقت کوزے کو سمندر بنا کے پیش نہ کریں، سمندر کو کوزے میں بھی بن کر کے پیش کریں۔ جوامع الکلم کا یہی مطلب ہے، حضور سمندر کو کوزے میں بن کر کے پیش کرتے تھے، ہم نے اس کے الٹ کام کیا ہوا ہے، ہم کوزے کو سمندر بنا دیتے ہیں سٹیج پہ آ کے۔ بھائی سمندر کو کوزے میں بن کرو آ کے، جوامع الکلم کا مطلب یہی ہے۔ ہمیں اپنے سامعین کی علمی سطح بلند کرنے کی ضرورت ہے،
کہ وہ ہمارے اشاروں کو بھی سمجھ جائیں۔ آج آپ زندیق اور مرتد لوگوں کے مجلسوں کو، جلسوں کو دیکھیں، وہ اشارتاً صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو نیچے سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ وہ انہوں نے اپنے سننے والوں کی علمی سطح اتنی بلند کر دی ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا خناس آ کے صرف اشارے میں بات کرتا ہے تو سامعین سمجھ جاتے ہیں، اور ہم وضاحت کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ہمیشہ کوزے کو، لوٹے کو سمندر بنا کے پیش کیا، سمندر کو کبھی کوزے میں بند نہیں کیا۔ اور میں آپ حضرات سے آخری گزارش کروں گا، خصوصاً علماء سے، یہ جو فتنوں کی فہرست سامنے رکھی ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی رکھیں اور اس تناظر میں بھی تھوڑا سا کام کریں۔ اور ایک جو میری بہت بڑی گزارش اپنے علماء برادری سے ہوگی وہ یہ کہ اپنے سامعین کے لیے سوال جواب کی نشست رکھیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تبلیغی حضرات کی وصولی میں وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ علماء کے سوال جواب کی نشست میں اثر ہوگا۔ اگر آپ کو سوال جواب کی نشست کا تجربہ کم ہے تو سوال پہلے سے منگوا لیں اور سامعین کو بعد میں دعوت دیں، ان سوالات کو حل کر کے آپ جواب دینا شروع کر دیں۔ وہ وقت آئے گا کہ سوالات پہلے منگوانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ سوال جواب کی نشست کریں، قدیم جدید فتنوں کو کے تناظر میں دین کو سمجھائے، اخلاص بلند رکھیں، اور اللہ کو خلوت میں، جلوت میں جن کے لیے آپ جن پر کام کر رہے ہیں، جن کو سمجھانے کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آگے کیا ہے؟ تو یہ قولی دعا نہیں ہے سامعین کے لیے؟ اور واجعل لی وزیرا من اہلی، یہ کس کے لیے دعا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ ہماری ذریت میں اللہ تعالیٰ علماء اور فقہاء اور صلحاء پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔